کسی مشکل امر کے لیے، کسی پریشانی کے خاتمے کے لیے اگر کوئی چاہے کہ شہزادی کو وسیلہ بنائے، البتہ مخصوص طور پر شہزادی کونین کے نام کے اعداد کے برابر 135 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک طریقہ ہے کہ پروردگار عالم نے پورے سال میں ہر رات کے اعتبار سے تو ایک برحال یقین عطا کیا کہ شب برات ہو تو سال میں ایک رات معین ہو جائے، شب عید ہو تو بات واضح ہو جائے، لیکن خدا کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے شب قدر کو ایک نہیں، دو نہیں، 3 مرتبہ صاحبان ایمان کے لیے عطا فرما دیا ہے۔ بس جیسے شب قدر میں انسان اگر اعمال کو انجام دے 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، تو یہ اس کے اعمال کا اضافہ اس کے اجر و ثواب میں یقیناً اضافے کا باعث۔ اسی انداز سے شہزادی کونین کی یہ 2 ایام کی مجالس سے ازاں میرے اور آپ کے اجر و ثواب میں اضافے کا باعث۔ تو ایک بہانہ ہے، بار بار سیدہ کا نام لینا ہے۔ روایت 75 دن والی ہو کہ 95 دن والی ہو، البتہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت و شان کے اعتبار سے ایک بات کل بیان کی تھی۔ کل بیان کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ 3 دن سلام کرنے کی روایت، کہ جو اللہ کے رسول پر اور شہزادی کونین پر 3 دن سلام کرے، ویسے ہی طریقہ تو بہرحال روایت میں اس وقت بھی صاحبان علم نے بیان کیا جب خود مولائے متقیان نے شہزادی کونین کی تدفین کے وقت دونوں کو سلام کیا، السلام علیک یا رسول اللہ انی وان ابنتک الطاہرہ النازلہ، اللہ کے رسول آپ پر میرا بھی سلام اور آپ پر آپ کی بیٹی کی طرف سے بھی سلام۔ تو 2 طرفہ سلام بھیجنے کا طریقہ۔ لیکن اگر کوئی شخص سلام کے علاوہ شہزادی پہ درود کے ثواب کو معلوم کرنا چاہے تو سلام تو مخصوص ہوا کہ 3 دن سلام پیش کیا جائے، اللہ کے رسول پر بھی اور شہزادی کونین پر بھی تو ثواب آپ نے سماعت کیا کل کہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور انسان اللہ کے رسول کے ساتھ جنت میں اس مقام پر رکھا جائے گا۔ مگر اب شہزادی کونین کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس روایت کو بیان کیا۔ فرماتے ہیں مولا کہ اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی سے ارشاد فرمایا، من صلی علیکی یا فاطمہ، کہ جو شخص بھی تجھ پر درود پڑھے اے فاطمہ، غفر اللہ لہو، اللہ اس کے گناہ بخش دیتا ہے، وَأَلْحَقَهُ حَيْثُ كُنْتُ فِي الْجَنَّةِ، اور خدا اسے ملحق قرار دے گا جنت میں اس مقام پر جہاں خدا مجھے رکھے گا۔ تو گویا سلام کے مسئلے میں 3 دن کا لفظ آیا ہے اور درود کے مسئلے میں ایک جملہ بھی کافی ہے۔ شہزادی پہ درود کیسے پڑھا جائے؟ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ اس درود کی تلاوت بہت سارے مسائل کے حل کے لیے، اس کا خاص عنوان کہ بہرحال یہ درود کتنی بار پڑھا جائے، جتنی بار آپ کو شہزادی کونین سے اظہار محبت کرنا ہو، جتنی بار توفیق عطا ہو جائے، جتنا آپ کو وقت میسر ہو پڑھنے کے لیے تو پڑھ لیجئے۔ البتہ مخصوص طور پر شہزادی کونین کے نام کے اعداد کے برابر 135 مرتبہ شہزادی کا اسم گرامی فاطمہ سلام اللہ علیہ، فاطمہ کے جو اعداد بنتے ہیں وہ 135 ہیں، 135۔ تو شہزادی کے درود کی تعداد کو اگر آپ تلاش کرنا چاہیں تو 135 مرتبہ تلاوت کر کے بھی اس خاص فگر کو حاصل کر سکتے ہیں جو شہزادی کے نام کے اعداد کے اعتبار سے۔
یا روایت کے اعتبار سے کہ 530 مرتبہ کسی مشکل امر کے لیے، کسی پریشانی کے خاتمے کے لیے اگر کوئی چاہے کہ شہزادی کو وسیلہ بنائے تو ایک عمل بیان کیا گیا، 530 مرتبہ شہزادی کونین پہ درود کی تلاوت کی جائے، اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ اس جملے کی تلاوت 530 مرتبہ۔ لیکن جب کسی عمل کے لیے آپ کسی خاص مراد کے لیے انجام دیں اس کو، تو پھر لازم ہے کہ ایک ہی نشست میں بیٹھ کے تلاوت کریں، ورنہ ویسے تو نام فاطمہ خود کافی ہے، اور کیا عظمت و شان جناب سیدہ کی۔ دعا کے شرائط اور ابواب میں سے، آداب میں سے ایک جملہ اور تو کل میں نے اشارہ کیا تھا کہ یہ دیکھنا ہے کہ دعا انسان جو مانگ رہا ہے تو دعا کا انتخاب کیا ہے۔ کل بھی ایک دعا بیان کی تھی، ایک ماں کی دعا بیٹے کے حق میں، اور آج ایک اور مسئلہ دعا کے باب میں۔ ایک شخص ہے جس کا نام بیان کیا گیا ہے کعب کے نام سے، کہتے ہیں یہ شخص اللہ کے رسول کی بارگاہ میں 7 سال تک خدمت کو انجام دیتا رہا، ربیعہ بن کعب، اور 7 سال تک جب اس نے خدمت کو انجام دیا تو اللہ کے رسول نے اس سے ایک دن ارشاد فرمایا، ربیعہ تم نے بڑی خدمت کی ہماری، اب کچھ مانگنا چاہو تو مانگ لو۔ ربیعہ کہتا ہے اللہ کے رسول کل سوچ کے بتاؤں گا کہ آپ سے مانگنا کیا ہے، کل سوچ کے بتاؤں گا آپ سے مانگنا کیا ہے۔ اگلے دن وہ آیا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اور کہتا ہے یا رسول اللہ، آپ نے مجھ سے کل کہا تھا کہ میں مانگ لوں، میں مانگنے آ گیا۔ کہو کیا مانگنا ہے؟ کہتا ہے اللہ کے رسول خدا مجھے آپ کے ساتھ جنت میں داخل کر دے، تو یہ مانگنا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کے چہرے پر نگاہ کرم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا تمہیں یہ کس نے سکھایا کہ مجھ سے یہ مانگو؟ تمہیں یہ کس نے سکھایا کہ مجھ سے یہ سوال کرو؟ کہتا ہے مجھے کسی نے سکھایا ہے نہیں، میں نے ایک رات آپ سے مانگی سوچنے کے لیے تھی، میں سوچتا رہا بیٹھ کر کہ اگر میں آپ سے مال مانگوں، مال تو مال کتنا کھاؤں گا؟ مال ختم ہو جائے گا، بات واضح ہو رہی ہے؟ کتنا مال مانگوں گا؟ ختم ہو جائے گا۔ اگر میں آپ سے مانگوں اولاد وغیرہ وغیرہ تو یہ ایک دن تو موت سب کو آئے گی نا، تو اگر کسی اولاد مانگتا ہوں تو اولاد ایک دن مر جائے گی، مال مانگتا ہوں تو مال ختم ہو جائے گا، میں نے آپ سے اس لیے وہ مانگ لیا۔ آپ فرماتے ہیں پھر اپنے سجدوں میں اضافہ کرو، کیونکہ اللہ کے رسول کے ساتھ داخل جنت ہونے کی ایک شرط کثرت سجود۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مانگنا کیا ہے؟ ہم جب کسی ماحول میں بیٹھتے ہیں مانگنے کے لیے، چھوٹی باتیں مانگیے، چھوٹی بھی اللہ سے مانگیے۔ روایت کے جملے یہاں تک کہ اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے اس کے لیے بھی اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ چھوٹی حاجتیں ہوں کہ بڑی حاجتیں، حاجت پوری کرنے والا پروردگار عالم وسیلہ آل محمد، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ روایت اللہ کے رسول کا یہ انداز تھا کہ اگر کوئی آپ سے سوال کرتا تھا تو آپ کو اگر وہ کام کرنا ہوتا تھا تو فرماتے تھے کہ نعم، اور جب وہ کام نہیں کرنا ہوتا تھا آپ لا نہیں فرماتے تھے، خاموش رہتے تھے۔ آج کل کہتے خاموشی نیم رضامندی ہے، اللہ کے رسول کی خاموشی رضامندی نیم بھی نہیں تھی، لیکن چونکہ آپ کا لطف و کرم ایسا تھا کہ آپ کی زبان مقدس سے لا، سوائے تشہد کے معاملات میں، سوائے کلمہ شہادت میں آپ لا کہتے ہی نہ تھے۔ اسی جملے کو فرزدق نے امام سجاد کی شان میں بیان کیا ہے۔ یہ گھرانہ وہ ہے کہ اگر تشہد میں لا کی شرط نہ ہوتی تو ان کا وہ لا بھی نعم میں تبدیل ہو جاتا۔ تو آپ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آیا ہے اور آگے سوال کرتا ہے، کچھ مانگ رہا ہے،
فسکت، آپ خاموش ہیں. پھر سوال کیا، فسکت، آپ خاموش ہیں. پھر سوال کیا اس نے، پھر آپ خاموش ہیں. جب 3 بار آپ خاموش رہ چکے پھر اس نے سوال کیا تو آپ فرماتے ہیں کیا تم مانگنا چاہتے ہو؟ اب اصحاب نے منتظر تھے کہ شاید ہی کوئی بڑی بات مانگنے آیا ہے کہ اللہ کے رسول کی خاموشی کے بعد بھی بار بار مانگ رہا ہے. تو کہتا ہے مجھے آپ سے امداد چاہیے، کچھ پیسے چاہیے، گھر کا انتظام کرنا ہے، قرضے ادا کرنا ہے. اصحاب کہتے ہیں کہ ہم سوچ رہے تھے کہ اللہ کے رسول سے بڑی بات مانگے گا کہ 3 دفعہ خاموشی کے بعد بھی اس نے اتنی جرأت کی کہ آپ سے بار بار مانگتا ہے. تب اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں ہم تم کو عطا کر دیں گے. پھر ارشاد فرمایا یہ شخص، یہ مانگنے والا اس بوڑھی عورت کی طرح سے کیوں نہیں ہو گیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نکل رہے تھے تو آپ کے ساتھ جو سواریاں تھیں وہ چلتے چلتے رک گئیں. پھر آپ نے خدا سے رابطہ کیا، مالک کی چلتی کیوں نہیں آگے؟ کہ جب تک یوسف علیہ السلام کی میت کو ساتھ لے کر نہیں جاؤ گے یہاں سے نکل نہیں پاؤ گے. اپنی قوم سے پوچھا کہ کہاں ہے میت یوسف؟ کہا ہمیں نہیں معلوم، ایک بوڑھی خاتون رہتی ہے، شاید اسے معلوم ہو. آپ نے اپنا قاصد بھجوایا کہ جاؤ اس خاتون کو بلا کے لاؤ. خاتون بڑی عجیب ہے. جب قاصد پہنچا موسیٰ کا پیغام میں جواب میں کہتی ہے جا کر کہیں موسیٰ علیہ السلام سے کہ اگر انہیں کوئی مطلب ہے تو میرے پاس چل کر آئیں، مجھے ان سے کوئی کام نہیں ہے. اللہ کے نبی چل کر گئے اور آپ نے پھر سوال کیا بتاؤ میت کہاں؟ جناب یوسف کی. کہا میت مجھے معلوم ہے کہاں پر ہے مگر بتاؤں گی نہیں جب تک آپ میرا سوال پورا نہیں کریں گے. کیا سوال ہے تمہارا؟ کہ میرا سوال ہے خدا مجھے جنت میں آپ کے محل میں آپ کے حرم میں رکھے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا صرف جنت مانگ لو. کہتی نہیں جنت نہیں مانگنی مجھے، صرف جنت پر سودا نہیں ہوگا، مجھے جنت میں آپ کے حرم میں جگہ چاہیے. موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے رابطہ کیا، مالک پروردگار نے جواب دیا ہاں وعدہ کر لیجئے آپ کا گھر چھوٹا نہیں ہو جائے گا اس کے وعدہ کرنے سے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو انسان کیا مانگے؟ بسا اوقات بہت اہم وقت مجھے اور آپ کو ملتا ہے مگر چھوٹے چھوٹے مسائل میں، چھوٹے چھوٹے معاملات میں ہم اس وقت کو ہاتھ سے نکال دیتے ہیں. کیا مانگا؟ کربلا پہنچ کر بھی کیا مانگا؟ میں نے ایسے افراد کو دیکھا بچہ گم ہو گیا، روزے کو دیکھ کر سب بھول کے بچہ مانگ رہے ہیں، وہ گم ہو گیا. وہ ارے ٹھیک ہے بچے کو مانگ لیجئے لیکن اگر مولا حسین کے روزے پر پہنچ کر بھی کوئی بڑا سوال نہ کیا، چھوٹے سوال میں رہ گئے، پھر بڑا سوال کب اور کہاں کریں گے؟ شاید ہمارے پاس بڑے سوال نہیں ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم سیکھیں اور روایات سے. اور اب وہ دعائے حریق جس کو ہم روز تلاوت کر رہے ہیں اور آج پھر شہزادی کونین جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا تحفہ. اور شہزادی کونین نے درود کے ابواب میں جو الفاظ مجھے اور آپ کو عطا فرمائے، ہر صبح کی نماز کے بعد اس دعا کی تلاوت کا آپ نے حکم دیا، معصومین کی بارگاہ مقدس میں ملا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد بعدد نفس من صلی علیہ، بعدد نفس من صلی علیہ. درود پروردگار نازل فرما محمد اور آل محمد پر بعدد، اتنی تعداد میں، نفس من صلی علیہ کہ جتنے درود پڑھنے والے ہیں پیغمبر پر ان کی جتنی سانسیں ہیں ان سانسوں کی تعداد کے برابر میری طرف سے درود نازل فرما. انسان دن میں کتنی سانس لیتا ہے؟ ان سانسوں کی تعداد کے برابر درود نازل فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد بعدد نفس من لم یصلی علیہ. اور جتنے افراد پیغمبر پر درود نہیں پڑھ رہے ان کی سانسوں کے تعداد کے برابر بھی میری طرف سے
محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد بعدد سکون من صلی علیہ. یہ دو جملے ہیں، ایک ہے سکون، ایک ہے حرکت. جتنے افراد پیغمبر پر درود پڑھ رہے ہیں اور وہ جو حرکت کر رہے ہیں ان کی حرکات کی تعداد کے برابر. انسان کے جسم میں خون حرکت میں ہے، انسان کی آنکھوں کی پلکیں حرکت میں ہیں، انسان کے بدن کے کتنے سیل حرکت کے اندر ہیں. جتنے بھی درود پڑھنے والے ہیں پیغمبر پر، ان کی جو حرکت بدن ہے اس حرکت کی تعداد کے برابر درود نازل فرما. اور جتنے لوگ درود نہیں پڑھ رہے ان کے بدن کی حرکت کے برابر بھی تو میری طرف سے درود نازل فرما. پھر سکون اور حرکت دونوں کو آپ نے بیان کیا. جتنا سکون اور جتنی حرکت، بظاہر تو یہ صرف ترجمے کی حد تک میں نے بیان کیا، لیکن ایک حرکت ایک سکون ہے. اور ہم میں سے جسم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے حرکتیں بھی ہوتی ہیں اور سکون بھی ہوتے ہیں. جتنی حرکات و سکنات ہیں درود پڑھنے والے اور درود نہ پڑھنے والے افراد کی، ان کے حرکات و سکنات کی تعداد کے برابر تو میری طرف سے محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما. اب کیا کیجئے، یہ تو پوری دعا میں درود ہی چل رہا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں. اللہم صلی علی. اس کے بعد شہزادی نے فرمایا کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد بعدد حرکاتہم و دقائقہم و ساعاتہم. اور پھر آل محمد کی حرکات، آل محمد کے دقائق یعنی دقیقے منٹس، اور ساعات ان کے گھنٹے اور ساعتیں، ان کی تعداد کے برابر. سوچئے خلقت آل محمد کب سے، اور خلقت آل محمد کے لیے ایک جملہ کافی. آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے جب اللہ کے نبی نبی اس وقت بھی تھے. تو جب سے نبی نبی تب سے آل نبی آل نبی، اور اس وقت سے لے کر اور کب تک، جب تک خدا ان کی حیات کو مستقل کیے ہوئے ان کی تمام تر حرکات، دقائق اور ساعتوں کی تعداد کے برابر درود نازل فرما. وَعَدَدَ زِنَةِ ذَرِّ مَا عَمَلُوا او لم يعملوا. پروردگار جتنا وزن ہو ذرات عمل کا، جو عمل انجام دیتے ہیں وہ، اور جو عمل انجام نہیں دیتے ان کے بھی ذرات عمل کے اعتبار سے اس اتنی تعداد میں درود نازل فرما. او کان منہم او یکون الی یوم القیامت. چاہے بات ماضی کی ہو یا بات مستقبل کی ہو، قیامت تک جتنے عملی انجام دیں اور جتنے عمل انجام نہیں دیں ان کے وزن کے برابر ذرات میں جتنی تعداد بنے اتنی مرتبہ درود نازل فرما. اب یہاں تک تو درود کے جملات ہیں دعائے حریق میں، اور یہ پیراگراف آج کی حد تک اللہم لک الحمد والشکر والمن والفضل. پروردگار تیرے لیے حمد ہے، شکر ہے، منت و احسان ہے، فضل ہے، والطول احسان، والنعمت والعظمت والجبروت والملک والملکوت والقہر والفخر والسعدد والسلطان والامتنان والکرم والجلال والجبر والتوحید والتمجید والتحلیل والتکبیر والتقدیس والعظمہ والرحمت والمغفرہ والکبریاء. اب گنتے چلیے خدا کو کن کن الفاظ کے ساتھ مخصوص کیا سیدہ فاطمہ زہرا. ہم صرف ہم سمجھتے ہیں، صرف شکر سمجھتے ہیں، صرف تحلیل سمجھتے ہیں، تمجید سمجھتے ہیں، تقدیس سمجھتے ہیں. ہم کیا سمجھتے ہیں اور کیا ہماری سمجھ. اس شہزادی کے الفاظ نے اتنا بلند کیا کہ ایک ہم درود سے پہلے ہے اور ایک حمد درود کے بعد ہے. وَلَكَ مَا زَكَى وَالطَّابَ مِنَ الثَّنَاءِ الطَّيِّبِ وَالْمَدْحِ الْفَاخِرِ
والقول الحسن الجمیل الذی ترض به عن قائلہ وترض به ممن قالہ ورضا لک۔ اے پروردگار سب کچھ تیرے لیے ہے، تیرے لیے پاک و ثنا، عظیم مدح اور حسن و جمیل بیان کی، جسے تو کہنے والے سے پسند کرے اور جس کے کہنے والے سے راضی ہو جائے، اور اس میں تیری رضا موجود ہو۔ اتنی حمد و ثنا تیری بارگاہ مقدس میں ہے۔ اب اگر اتنی تعریف خدا کی کریں گے، میں جملہ استعمال کرتا ہوں اپنے لحاظ سے، اگر آپ کسی کے پاس جائیں اس کی تعریف بیان کریں تو اتنی تعریفیں سن کر تو وہ شخص بھی کہتا ہے اچھا بھائی کیا کام ہے بتائیے، آپ نے تو تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ تو شاید کسی کی تعریفیں بیجا اور بے محل ہو تو خوشامد کہلائے، اور اگر خدا کی تعریف کی جائے تو یہ عبادت کہلائے۔ خدا کی تعریف خوشامد نہیں ہے، خدا کی تعریف عبادت ہے، اور اسی عبادت کو انجام دینے کے لیے کبھی دعا کی شکل ہے اور کبھی مصائب کے بیان کی شکل ہے۔